الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روزے کے شرعی مسائل کے قسط نمبر 15 ہے۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ جدید طبی ریسرچ کے مطابق آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ یعنی سوراخ موجود ہے، تو اگر غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے آنکھ میں شیمپو یا صابن چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نہاتے ہوئے آنکھ میں شیمپو یا صابن چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایک تو اس نے قصداً اور ارادتاً آنکھ میں صابن اور شیمپو وغیرہ نہیں ڈالا، دوسرا اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج میں روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوا کا قطرہ زبان پر ڈالا جاتا ہے، جو زبان کے مساموں میں جذب ہو کر ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور حلق میں اس دوا کا کوئی اثر نہیں جاتا، تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے اس طریقہ علاج میں اگر واقعی دوا کو زبان پر ڈالا اور وہ دوا زبان کے مساموں میں جذب ہو کر ڈائریکٹ خون میں شامل ہو گئی اور حلق میں دوا کا کوئی ذرہ نہیں گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس طریقہ علاج میں دوا کا کوئی ذرہ حلق میں گیا اور اس دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی انگلی مقعد میں داخل کرے یعنی پاخانے کے مقام کے اندر داخل کرے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں روزہ یاد ہونے کے باوجود اپنی انگلی تر کر کے مقعد میں یعنی پاخانے کا مقام میں داخل کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک انگلی داخل کرے گا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں اپنی انگلی اپنی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے گی تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں روزہ یاد ہونے کے باوجود اپنی انگلی تر کر کے اپنی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے گی تو پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک انگلی داخل کرے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کمرے میں مچھر مار جلیبی جلا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کمرے میں مچھر مار جلیبی بالکل جلا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود مچھر جلیبی پر ناک رکھ کر دھواں اندر کھینچا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا عید الفطر کے دوسرے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عید الفطر کے دوسرے دن روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، کیونکہ صرف عید الفطر کے پہلے دن یعنی یکم شوال المکرم کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، اس کے بعد بقیہ پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا بچے کی ولادت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بچے کی ولادت سے بچہ پیدا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب ولادت ہوتے ہی نفاس کا خون جاری ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اگر وہ روزہ فرض تھا تو اس روزے کی قضا بھی فرض ہوگی، اگر روزہ نفلی تھا تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں جھاڑو دینے کے دوران مٹی اور غبار اڑ کر عورت کے حلق میں چلا گیا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھاڑو دینے والی خاتون
کہ حلق میں اگر مٹی اور غبار اڑ کر چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر آٹا پیسنے کے دوران چکی والے کے حلق میں آٹے کا غبار چلا گیا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آٹا پیسنے کے دوران چکی والے کے حلق میں آٹے کا غبار چلا جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو روزہ یاد ہو یا نہ ہو۔ اور آج کا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا والدین کی ناراضی کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ والدین اگر ناراض ہوں نفلی روزے سے تو عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن جب عصر ہو جائے تو پھر والدین ناراض ہوں یا راضی ہوں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔